अधिकारियों की कोई दुनिया में इज्जत नहीं करता। बेशरम लाइन में खड़े हो जाते हैं झुक झुक के उसके सामने। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज आपको पाकिस्तान की एजेंसी, जिसको कि पाकिस्तानी बड़े फख्र से कहते हैं कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है और फलाने और ढुमकान है और हमारे बहादुर फौजी और फलान ढुमकान, आज उस एजेंसी ISI के चीफ जनरल फैज हमीद, हमारे बहादुर सिपाही की बहादुरी की कुछ दास्तानें सुनाऊं। इस फौज की ये हिस्ट्री रही है कि ये हमेशा पीठ पे गोली खाते हैं, भागते हैं, हथियार फेंक के, अपनी लाशें छोड़ के, 71 में हथियार फेंक के, कारगिल में लाशें छोड़ के वापस आए, 26/11 किया, उसमें अपनी लाशों को कबूल करने से इनकार किया। ये वो बहादुर फौजी हैं। जनरल फैज हमीद जो आज ISI के चीफ हैं, ये जब ISI के डेप्यूटी थे, आज से 2-3 साल पहले की बात है, तो ये खादिम हुसैन रिजवी, जिसको कि मैं खादिम गालवी कहता हूं, जो मर गया, लब्बैक का चेयरमैन, इसका मुरीद है ये। इनका इस्लाम, इनका सब ढकोसला, वर्दी पहने हुए बुजदिल नपुंसक। ये आज से 2.5-3 साल पहले इनकी बेगम ने कहा कि मैं जा रही हूं जरा काम से शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए गई, इन्होंने अपनी माशूका को बुला लिया एक फार्म हाउस पे। इनके तो बड़ी प्रॉपर्टियां होती हैं ना, तो इस्लामाबाद के पास इनका एक फार्म हाउस था, वहां पे अपनी माशूका को बुला लिया। माशूका के साथ रंग रलियां मना रहे थे। बेगम को किसी ने खबर कर दी। बेगम साहिबा पहुंची फार्म हाउस पे। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि बहादुर फौजी की वर्दी है वो टेबल पे पड़ी हुई है, साथ में सर्विस रिवॉल्वर पड़ा हुआ है। वो बहादुर फौजी बगैर कपड़ों के लेटे हुए थे एक खातून के साथ, जिनका मैं बाद में तारुफ कराता हूं। जनरल फैज हमीद की बीवी ने सर्विस रिवॉल्वर इनका उठा लिया और उनकी तरफ ताका, तो जैसे ये भागे थे ना कारगिल से, वैसे ये भागने लगे नंगे। तो इनकी बेगम ने इनको गोली ताक दी, जो गोली इनके कूले पे लगी, बम जो कहते हैं ना पीछे पुष्ट पे, कमर के नीचले हिस्से पे, और ये वहीं लंबे हो गए। बाद में इनका इलाज हुआ और बेगम से माफी तलाफी करके जैसे तैसे इन्होंने जान छोड़ाई। ये है जी कहानी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के टॉप के एंकर हामिद मीर ने कहा। हामिद मीर ने ये कब कहा? असद अली तूर एक जर्नलिस्ट है, जिसने कुछ आर्मी की रॉन्ग डूइंग्स के खिलाफ पूरा पाकिस्तान चिल्ला उठाए। कुछ रॉन्ग डूइंग्स पे बोले थे तो उनके घर में घुस कर उनको मारा गया और उनकी पिटाई हुई, और उन्होंने इल्जाम लगाया कि ISI ने ये काम कराया है। तो इनके सपोर्ट में एक प्रोटेस्ट किया सारे जर्नलिस्टों ने। वहां पे हामिद मीर ने ये बात खोली कि हमारे मुंह ना खुलवाओ, तुम लोगों के कारनामे हमें पता है। और फिर इन्होंने ISI के चीफ जनरल फैज हमीद की ये स्टोरी बताई। वहां पे आसमा शिराजी भी एक बहुत बड़ी एंकर हैं, बहुत सीनियर हैं, उन्होंने कुछ बातें की, जरा सुनिए। बहुत हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन सब लोगों का जिनकी बात अभी मीर साहब कह रहे थे। मैं उनका नाम भी हम लेंगे, नाम कुछ अरसे में लेंगे। अगर इसी तरह से चलता रहा मामला, हम उनके नाम भी लेंगे। वो जो नामालूम सबको मालूम है, हम फिर उनके एक एक करके नाम लेंगे। हम उनके बारे में बताएंगे कि कौन कौन कहां से टेलीफोन करके हमें धमकियां देता है कि फलाने जर्नैल का नाम नहीं आना चाहिए, फलाने का नाम नहीं आना चाहिए, वरना आपके बारे में ये मुहिम शुरू कर दी जाएगी, आपके बारे में ये बात कर दी जाएगी। जनाब, आपने जो करना है कर लें। जनाब, आपने जितनी गालियां देनी है दे लें, आपने जितनी गोलियां बरसानी है बरसा लें, आपने जितनी कैंपेन्स करनी है कर लें, जितनी किरदार कुशी करनी है कर लें, आपने जो करना है कर लें। लेकिन खबर हो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कि ना हम अगर 3 साल के इस खुफिया दौर में भी हम खड़े रहे हैं तो हम आइंदा भी खड़े रहेंगे। अब तो आपके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं जनाब, अब तो आपके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं। अब तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ एक है, ये असद तूर पे आज हमने
یہ مذمت کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، شاید 2 ہفتوں کے بعد، 3 ہفتوں کے بعد، 4 ہفتوں کے بعد کسی اور چیز کے لیے کھڑے ہوں. ان کے گھر پہ گھسے، میرے گھر میں چھلانگیں لگائیں، میرے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے، میر صاحب کو گولیاں لگیں، متی اللہ جان کو اغوا کیا. متی اللہ جان کو پتہ نہیں کس لڑکی نے اغوا کیا، یہ تو ابھی تک ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ اغوا اور لڑکی کے بھائی ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ ان کی بہن کو آخر میں جانا کس کے ساتھ ہے، اور میں بہن کو نہیں لانا چاہتی اس معاملے. ان بھکاریوں کا جو بڑے بڑے میزائل لے کے بیٹھے ہیں، ایٹم بم لے کے بیٹھے ہیں، ٹینک ہیں تو ایئر جیٹ ہیں تو فائٹر جیٹ ہیں تو ڈرون ہیں تو سب کچھ ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے. ان بھکاریوں کے بارے میں آسما جہانگیر نے صحیح کہا تھا، اور آسما جہانگیر کو بھی اسی لیے مار دیا گیا. آسما جہانگیر نے کہا تھا کہ اس ملک میں عورتوں کے رائٹس کے لیے بات کرنا، مائنورٹیز کے رائٹس کے لیے بات کرنا، ہر چیز میں رسک ہے، سچ بولنا رسک ہے. لیکن آپ ایک ویجیٹیبل، ایک سبزی کی طرح پڑے رہیں گے تو پھر آپ صحیح ہے، ورنہ آپ اس ملک میں بولیں گے تو خطرے میں آئیں گے. تو یہ خطرے میں آئے. حامد میر نے یہ بات کی تو حامد میر کو آج جیو نے نوکری سے نکال دیا. کیپٹل ٹاک جو عامر میر کا پروگرام ہے وہ مشرف کے دور سے بھی پہلے کی بات ہے. جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آئے ہیں، جیو کا چینل لانچ ہوا ہے، تب سے یہ چل رہا تھا. آج اس کو نوکری سے نکال دیا. یہ ہے فریڈم آف اسپیچ ان پاکستان. بھارت میں رانا ایوب اور عارفہ خانم شیروانی اور برکھا دت اور راجدیپ سردیسائی اور ارونا دھتی اور جس طرح یہ بکواسیات کرتی ہیں نا، ان کو خالی 6 مہینے کے لیے پاکستان بھیج دیں، ان کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس دیش کی برائی کر رہی ہیں، جہاں پہ ان کو چھوٹ ہے سب کچھ بولنے کی. بھارت کے ان ولچرز پہ تو میں الگ سے ایک پروگرام کر رہا ہوں. اس پروگرام میں میں پاکستان پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ان بھکاریوں کا یہ حال ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بات کرے وہ گیا. جاوید ہاشمی ایک سینئر پولیٹیشین ہے، کئی بار MNA رہ چکے ہیں، کئی بار. یہ پاکستان مسلم لیگ کے پریسیڈنٹ رہے ہیں، نواز شریف کی پارٹی کے. اور نواز شریف کو جب مشرف نے ایگزائل میں بھیج دیا تھا تو جو گنتی کے 2-4 رہ گئے تھے نواز شریف کے ساتھ، ان میں یہ کھڑے رہے تھے بہادری کے ساتھ، اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اور مشرف نے ان کو جیل میں بھی ڈالا تھا. یہی جاوید ہاشمی بعد میں نواز شریف سے ناراض ہو کے PTI بنی تو PTI عمران خان کی PTI میں گئے، جس میں PTI میں عمران خان نے ان کو چیئرمین بنایا، PTI کا پریسیڈنٹ بنایا. چیئرمین تو ہمیشہ سے یہ خود ہی ہے، پریسیڈنٹ بنایا. لیکن جاوید ہاشمی ایک ایسا آدمی ہے جو غلط کو غلط ہمیشہ کہتا آیا ہے. جاوید ہاشمی نے عمران خان کی پارٹی کے اوپر اعتراض کیا اور کچھ چیزوں کے اوپر، غلط چیزوں کے اوپر، کیونکہ وہ بوٹ چاٹنے میں لگے ہوئے تھے. جاوید ہاشمی ہیز آلویز بین این اینٹی آرمی مین. آرمی کی پولیٹکس میں انوالومنٹ کے خلاف وہ ہمیشہ بولے ہیں. تو انہوں نے عمران خان کے اس پہ اعتراض کیا تو عمران خان نے ان کو پارٹی سے نکال دیا. اب یہ نواز شریف کی پارٹی میں ہیں نہیں ہیں، واپس چلے گئے تھے، لیکن ابھی ان کی وہ پوزیشن ہے نہیں. خیر، انہوں نے ابھی آرمی کے بارے میں یہ کہا. جب انہوں نے یہ بات کی تو آرمی نے ایکشن تو لینا تھا. کیا ایکشن لیں؟ تو ان کی بیٹی ہے میمونہ ہاشمی، وہ بھی ممبر آف نیشنل اسمبلی رہ چکی ہیں. ان کے گھر پہ دھاوا بول دیا کہ آپ کے گھر کی غلط کنسٹرکشن ہے. جیسے آپ کے بھارت میں کنگنا نے بولا تھا تو کنگنا کے گھر کو ادھو ٹھاکرے نے گرا دیا تھا کہ رانگ کنسٹرکشن، دفتر اور گھر کو اڑا دیا تھا. ایسے ہی میمونہ ہاشمی کے گھر پہ گئے، جاوید ہاشمی کے گھر پہ گئے، بولا غلط کنسٹرکشن ہے، بلڈوزر پھرا دیے. جب ان کے گھر پہ بلڈوزر پھرا تو جاوید ہاشمی بیچارے پھر چیخ اٹھے. کیا بولا یہ آپ دیکھیے. پولیس کی سینکڑوں گاڑیاں ہیں اور انہوں نے ہمارے گھر دیہات کے گھروں کو گھیرے میں لے لیا ہے اور دیواریں بھی گرا رہے ہیں. میں ان کے پاس جاتا ہوں اپنی گرفتاری پہ پیش کرنے کے لیے. تو عزیز دوستوں، یہ ہے پاکستان. واپس میں آتا ہوں جنرل فیض حمید کے اوپر. جس عورت کے بارے میں پاکستان میں جنرلی سوشل میڈیا اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ کون ہے وہ عورت،
تو اس کا نام بتایا جا رہا ہے عروسہ عالم. یہ جنرل رانی کی بیٹی تھی. جنرل رانی ایوب خان یحییٰ خان جب پاکستان کے آرمی چیف تھے 71 کی جنگ والے، تو سب کو پتا ہے کہ یحییٰ خان کتنے بڑے عیاش تھے. وہاں جنگ چل رہی تھی اور یہ روز رات کو یہاں پہ مجرے کراتے تھے پریسیڈنٹ ہاؤس میں، اور جو لڑکی جو عورت پسند آ گئی اس کو اٹھا لیا، چاہے وہ شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے، وہ پوری رات نشے میں دھت رہتے تھے. کئی کہانیاں موجود ہیں. ملکہ ترنم نور جہاں کے بارے میں بھی ان کی کئی کہانیاں ہیں. تو جنرل رانی ایک ہوتی تھیں. ان کے دبدبے کا یہ ہے کہ ان کا نام ہی جنرل رانی پڑ گیا تھا، اور پاکستان کی سب سے پاورفل پرسن تھی اس زمانے میں، یحییٰ خان کے زمانے میں. اور نشہ کروا کے رات بھر نشے میں ہوتا تھا یحییٰ خان، اس کے ساتھ یہ ہوتی تھی اور نت نئے فیصلے کرواتی تھی. یہ جنرل رانی پاکستان کے ایک سنگر ہیں فخر عالم، اس کی نانی ہے. اور بھارت کے ایک سنگر ہیں عدنان سمیع، اس کی بھی نانی ہے یہ جنرل رانی. بھارت کے عدنان سمیع کی نانی اور پاکستان کے فخر عالم کی نانی جنرل رانی. ان کی بیٹی عروسہ عالم، فخر عالم کی ماں. ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تھی جنرل فیض حمید کے ساتھ. اور عروسہ عالم کا نام سن کے آپ کو بھی کچھ گھنٹیاں بجی ہوں گی. بھارت کے پنجاب میں خاص طور پہ جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں امریندر سنگھ، ان کی بھی کئی کہانیاں عروسہ عالم کے ساتھ مشہور ہیں. یہی عروسہ عالم جنرل فیض حمید کے ساتھ عیاشی کرتے ہوئے پکڑی گئی تھیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان میں یہ ہر آدمی کہہ رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ یہ کھلے عام یہ باتیں کی جا رہی ہیں. یہ ہے جی کہانی. اور آپ کے پنجاب کے چیف منسٹر، بھارت کے پنجاب کے چیف منسٹر امریندر سنگھ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے اس سے چھپ کے شادی کر لی تھی، لیکن چونکہ بھارت کے لاء کے تحت مسلمان تو 4 شادیاں کر سکتا ہے، ایک سکھ نہیں کر سکتا. اور شاید امریندر سنگھ کی جو پتنی ہیں وہ مہاراجہ پٹیالہ کی بیٹی ہیں، تو اتنی پاورفل شخصیت تو وہ ظاہر ہے کبھی اس کو پبلک نہیں کر سکتے. اور عروسہ عالم کے لیے بھی یہ عام سی چیز ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ سب کام کرنا. تو عزیز دوستوں، اس بھکاری دیش کی میں اور کیا باتیں آپ کو بتاؤں کہ چائنا کے پاس یہ ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں کئی دنوں سے کہ ہماری جو $3 بلین کی ڈالر کی، جو میں آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں سی پیک ختم ہو چکا ہے. اب چائنا پیسے واپس مانگ رہا ہے ڈنڈے کے زور پہ. ورنہ جس طرح سری لنکا کی پورٹ 99 سال کے لیے ہتھیا لی، ویسے یہ پاکستان کے گوادر ہتھیا لے گا. اور یہ گئے تھے کئی دنوں سے لگے ہوئے ہیں، چائنا کا ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں کہ جو $3 بلین کے ڈالر کی واپسی کی جو بات تھی وہ ابھی ہم نہیں دے پا رہے، کیونکہ ان کے پاس تو کھانے کو پیسہ نہیں ہے. یہ بھکاری بھیک مانگ رہے ہیں. ابھی سعودی عرب سے بھیک لے کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. ابھی سعودی عرب سے چاول تک بھیک لے کے آئے ہیں. ابھی پرسوں شیخ رشید کویت میں بیٹھا ہوا تھا، کویت سے انہوں نے بھیک مانگی، دبئی سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہر طرف سے مانگ رہے ہیں. چائنا نے کہا نہیں بھائی نہیں، میں ٹائم نہیں دے سکتا. اب اس کہانی میں کیا آگے موڑ آتا ہے یہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا. ہمارے فواد چودھری ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کا جو لوگو ہے نا، اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں چائے دکھائی گئی ہے، جبکہ چائے یہ لوگو پاکستان کا اس وقت کا پاکستان کا ہے جب پاکستان ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ہوتا تھا، بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ تھا جب. تو ظاہر ہے چائے وہاں پہ بنگلہ دیش میں بنتی ہے، یہ سب چیزیں. تو انہوں نے کہا وہ پروڈکٹ جو پاکستان میں نہیں بنتی وہ ابھی تک ہمارے لوگوں میں ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس لوگوں کو چینج کریں. تو سوشل میڈیا پہ لوگوں سے مشورہ مانگا تھا کہ آپ بتائیں کہ کس قسم کا لوگو ہونا چاہیے. تو یہ لوگوں نے مشورے دیے ہیں کہ نیا لوگو اس طرح کا ہونا چاہیے، بھیک کا پیالہ ہونا چاہیے، کٹورا ہونا چاہیے، آرمی کی ٹوپی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک تو بھیک پہ چلتا ہے اور آرمی لوٹ مار کر رہی ہے. اس ملک میں سب چیزیں آرمی چلا رہی ہے. تو اس ملک کے بارے میں آپ کو کیا کچھ بتاؤں کہ مطلب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ منافقت کی اینڈ نہیں ہوتی. یہ ہمارے
ریلیجیس افیئرس کے منسٹر ہیں. یہ نماز پڑھاتے وقت سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں. خواتین کے جھرمٹ میں ان کو سوشل ڈسٹینسنگ یاد نہیں رہتی. باقی عزیز دوستوں، کشمیر اور فلسطین فتح کرنا چاہتے ہیں پاکستانی، اور امید لگا کے بیٹھے ہیں اس آرمی سے، اور نہیں فتح کر پاتے تو جس طرح ہماری آرمی ہر چیز کے لیے ایک گانا فٹ کر دیتی ہے. کشمیر میں ایبروگیشن آرٹیکل 370 ہوا، انہوں نے گانا ٹھوک دیا. سیریل بنا دیں گے، ڈرامے کی ایک فلم بنا دیں گے. اسی طرح پاکستان، عام پاکستانی بیچارہ پھر کیا کرے؟ نہ وہ کشمیر فتح کر سکتا ہے، تو کشمیر فلسطین یہ بیچارے آزاد نہیں کرا سکتے. تو انہوں نے بھی نئے ڈرامے بنانے شروع کر دیے ہیں کہ ڈرامے کے ذریعے ہی ہم چلو فتح کر لیں. پاکستان میں آپ کو کشمیر، فلسطین، سڑکوں پہ کھڑے ہوئے لوگ گالیاں دیتے ہوئے ملیں گے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے. چین کے بارے میں نہیں بولیں گے. چائنا نے جو بدماشی مچائی ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ بالکل نہیں بولیں گے. بھیک، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ پاکستان وہ بدکردار عورت کی طرح ہے جو بیوی کسی کی ہوتی ہے لیکن یار اس نے کئی رکھے ہوتے ہیں. تو پاکستان بیوی ہے امریکہ کی، شروع سے کہتا آیا ہوں. اس کے یار چائنا، سعودیہ، قطر، ترکی، ابوظہبی، ملیشیا بدلتے رہتے ہیں. آخر میں پھر اس کا شوہر بیچارہ، پتہ نہیں اس کی بھی کیا مجبوری ہے، واپس اس کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے. تو جو بائیڈن نے کل اپنے بجٹ کا اناؤنس کر رہے ہیں، تو انہوں نے امریکہ کی ہسٹری کا مہنگا ترین بجٹ اناؤنس کر رہے ہیں، $6 ٹریلین کا، اور اس میں ڈیفنس بجٹ بھی کچھ $700-800 بلین کا ہے، اور یہ سب چیزیں ہیں. اس میں انہوں نے، چونکہ افغانستان سے امریکہ نکل رہا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے لمبی چوڑی رقم رکھی ہے. اور اس افغانستان کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کو بھی مدد دینے کا اعلان کیا ہے. پاکستان میں اس وقت فوجی وردی اتار کے ناچ رہے ہیں کہ ہمیں بھیک ملنے والی ہے امریکہ سے واپس، جو ٹرمپ نے بند کر دی تھی کہ بھئی ہم نے تمہیں اتنے بلین ڈالر دیے تھے اور تم لوگوں نے کیا کیا، وہ واپس بائیڈن شروع کر رہا ہے. اور پاکستان کے ساتھ ملٹری ایکسرسائزز بھی شروع کر رہا ہے جو کہ ٹرمپ نے بند کر دی تھی. تو امریکہ واپس پاکستان کے جھانسے میں آیا ہے. وہ ہمیں شروع سے ہی پتا تھا. الیکشن کے دور سے ہم چیخ رہے تھے، بھارت کے جو ہندو امریکہ میں بائیڈن کو ووٹ دے رہے تھے، تو ہم اس وقت بھی یہی سمجھا رہے تھے کہ یہ غلط کرے گا، اور یہ ریجن میں جو بھارت امریکہ کی دوستی ہے، ٹرمپ اور مودی جی کے ساتھ جو چیزیں ہوئی تھیں اس کو ریورس گیئر لگائے گا. لیکن بہرحال اب یہ ہو چکا ہے، اب یہ واپس پاکستان کے جھانسے میں آ رہا ہے. اس پاکستان جس کے ہر ادارے پہ ایک فوجی بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا کہوں. عرب کنٹریز تو سدھر گئے ہیں، انہوں نے پاکستان کو اب بھیک دینے سے انکار کر دیا ہے، اور چاول واول تو دے دیے لیکن نہ مفت میں پیٹرول دے رہے ہیں نہ پیسہ دے رہے ہیں. سعودی عرب بھارت میں دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری لگا رہا ہے، جس سے ہزاروں لوگوں کو جاب ملے گی، پیسہ آئے گا بھارت میں. اور ساتھ ہی پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد بنا رہا ہے. ظاہر ہے اس کے ساتھ مدرسہ سسٹم اور سارا کچھ ہوگا. تو دنیا کی سب سے بڑی مسجد پاکستان میں یہ بنا رہا ہے، اور اس میں ہزاروں ٹیررسٹ پیدا ہوں گے، ہزاروں ایکسٹریمسٹ پیدا ہوں گے. یہ ہے جی فرق پاکستان اور بھارت کا. باقی پاکستان مفت بھیک کے چکر میں رہتا ہے. 1 لاکھ ڈوزز فائزر نے دیے ہیں جس پہ ناچ رہے ہیں یہ 1 لاکھ ڈوزز. آپ سوچیں 22 کروڑ 23 کروڑ کے دیش میں 1 لاکھ ڈوزز کی ویلیو کیا ہے. اس ملک میں وزیر خارجہ ابھی امریکہ جب گئے تھے 2 ہفتے پہلے، تو انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ وی آر آن اکنامک کولیپس، ہماری اکنومی گر رہی ہے، پاکستان تباہ ہو رہا ہے، ایسے میں ہم پاکستان کو کیسے کھڑا کریں. ساتھ میں لمبی چوڑی باتیں فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے کر دیں، لیکن اصل حقیقت انہوں نے بتا دی تھی. اور بار بار فلسطین کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ میں ذرا بتانا چاہوں گا آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کہ پر کیپیٹا انکم
पाकिस्तान की $4,800 है पर ईयर, फलस्तीनियों की 7,500 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 154 नंबर पे है 189 में से, फलस्तीन 115 नंबर पे 189 में से। लिटरेसी रेट, तालीम, पाकिस्तान 59% लोग तालीम याफ्ता हैं, लिटरेट हैं, फलस्तीन में 97%। पाकिस्तान के ऊपर $115 बिलियन का कर्जा है, पैलेस्टाइन पे फिर सिर्फ $6 बिलियन का कर्जा है। मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान इज 13th मोस्ट डेंजरस कंट्री, 13वां मोस्ट डेंजरस कंट्री है। फलस्तीनी फिर भी 23वें नंबर पे आता है। औरतों के लिए पाकिस्तान दुनिया का 6ठा मोस्ट डेंजरस कंट्री है, फलस्तीन 121वें नंबर पे। फिर ये कहते हैं कि फलस्तीन, अपनी औकात देखें पहले, अपनी हालत देखें पहले, और इसके बाद आप दूसरों के बारे में बात करें। मिसाइल बनाने से, एटम बम बनाने से अगर कोई कुछ सरवाइव कर जाता तो वो सोवियत यूनियन कर जाती। दुनिया की उस वक्त अमेरिका से बड़ी मिलिट्री पावर थी। जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो अमेरिका से ज्यादा हथियार थे इसके पास, अमेरिका से बड़ी फौज थी, अमेरिका से ज्यादा एटम बम और सारे आर्सेनल था। क्या हुआ? कोलैप्स हुई ना। इतनी बड़ी खिलाफत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर, कर्जों की वजह से डूब गई। तो ये मिसाइल बना के, ये फौज के ऊपर इतना वो करके ये पाकिस्तान को बचा सकेंगे? कभी भी नहीं बचा सकते। पाकिस्तान बिल्कुल तबाही के दिहाने पे आ चुका है, जिसके जनरल माल बनाने पे और अय्याशियों में लगे हुए हैं। उस पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं आपके सामने सच लिखता रहूंगा। मैंने अभी जो पाकिस्तान के बारे में वीडियो बनाई थी 2 पार्ट में, इस्लाम के बारे में, रिफॉर्म्स इन इस्लाम, तो मेरी पार्ट 2 बाद में मैंने एडिटिंग करके रिलीज किया। आपको मजा नहीं आया होगा कि उसमें काफी कटिंग पटिंग मुझे करनी पड़ी थी, क्योंकि वो यूट्यूब ने मैं डिलीट कर दी थी और चैनल को भी खतरा हो गया था। लेकिन अब मैं आज भी जो मैं सच बोल रहा हूं, शायद इसको कबूल करे नहीं करे, मेरे पास इस वक्त काफी मटेरियल जमा है। मैं कई वीडियोस की तैयारी कर रहा हूं। मुझे जॉब पे जाना होता है, इसलिए मैं मजबूर हूं, वरना मेरे पास भारत के जो ये जर्नलिस्ट हैं उनके हवाले से, खासतौर पर राना अयूब और ये जो ट्विटर के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनानी है। और मोदी जी क्यों खामोश हैं, क्या वजह है, इस पे बनानी है। वुहान लेबोरेटरी के बारे में रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी तफसील मेरे पास मौजूद है कि किस तरह ये नेचुरल वायरस नहीं था, ये डेवलप किया गया लेबोरेटरी में था। उसकी पूरी रिपोर्ट पे आपसे बात करनी है। ये सब चीज़ें तैयार हैं, जैसे ही वक्त मिलता है मैं इन चीज़ों पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। साथ में मैंने अपनी वेबसाइट, कुछ दोस्त हैं उन्होंने मेरी मदद की है, तो वेबसाइट को चेंज किया है काफ़ी हद तक। वही एड्रेस है www.arifajakia.org। उसमें मैंने अपनी कुछ, मेरे बारे में लोग पूछते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ, तो मैंने उसमें अपनी पर्सनल लाइफ की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी है कि मैं पैदा होने के बाद से आज तक का अपना पूरा, उसमें एक छोटा सा ट्रैक रिकॉर्ड दिया है। मजीद मैं कुछ अपनी पर्सनल पिक्चर्स भी उसमें लगाऊंगा, जो मेरी पुरानी पिक्चर्स हैं और चीज़ें हैं, और उसमें मजीद तब्दीलियां लाऊंगा। इसके अलावा उस वेबसाइट पे मैं अपने सारे प्रोग्राम, अपने ट्वीट्स, अपने जितनी यूट्यूब की वीडियो हैं, फेसबुक की जो पेज पे मैं चीज़ें लगाता हूँ, ये सब आपको उस एक जगह से मिल जाएंगे। ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैं जवाब आपको मुश्किल से दे पाता हूँ, आपका फीडबैक मिलता ज़रूर है, ख़ासतौर पे ईमेल में सारी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं जवाब, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। ज़्यादातर मैं बस में बैठे हुए या जॉब पे होता हूँ तो कैमरे चल रहे होते हैं, तो मैं वहाँ पे बात नहीं कर सकता, मोबाइल साइलेंट पे होता है। लेकिन मैं अक्सर टाइम मिलता है कॉफ़ी ब्रेक में या बीच में ज़रा रिलैक्सेशन होता है, तो मैं उसमें मैसेजेस और वो चेक कर लेता हूँ। जवाब देने में ज़रा कोताही हो जाती है, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। लोग कहेंगे कि ये जवाब नहीं देता, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। जितने भी मुझे फेसबुक पे भी मैसेजेस आते हैं, जितने मुझे यूट्यूब पे आते हैं, और जहाँ बहुत ज़रूरी लगता है वहाँ पे मैं जवाब भी दे देता हूँ।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा, और उसके हवाले से अगर कुछ तब्दीली का आप मशवरा दें तो आई शैल बी ग्रेटफुल। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग मी। आपके सपोर्ट पे ही सारा चलता है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। संस्थान बनाए, पर पाकिस्तान वालों आपने क्या बनाया? आपने लश्कर तैयबा बनाया, आपने जैशे मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। और आपका जिहादी संगठन केवल भारत के लोगों को नहीं मार रहा, वो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी मार रहा है, वो भी उनकी गिरफ्त में है। सभापति जी, यूएनजीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी देश ने शाम को राइट टू रिप्लाई मांगा हो और एक साथ उसे 3-3 लोगों को स्पष्टीकरण देना पड़ा हो, 3-3 देशों को जवाब देना पड़ा हो। ये अकेला तथ्य पाकिस्तान की करतूत को दर्शाता है। मैं कहना चाहूंगी, पाकिस्तान वालों, जो पैसा आप आतंकवादियों की मदद के लिए खर्च कर रहे हो, अगर उसे अपने अवाम की भलाई के लिए खर्च करो, अगर अपने मुल्क की तरक्की के लिए खर्च करो, तो एक तो दुनिया का आतंकवाद से पीछा छूट जाएगा और साथ ही आपके अवाम का कल्याण हो सकेगा, आपके मुल्क का विकास हो सकेगा।